بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرا موضوع ہے حرمین شریفین کی زیارت پارٹ 1۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ حرمین شریفین کی زیارت انتہائی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو عبادات ہیں ان کا اجر و ثواب کئی 100 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذرا اپنے مائنڈ میں ہم رکھ لیں کہ دونوں حرمین، دونوں حرم، اور خاص طور پہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مراد ہے مدینہ طیبہ، مدینہ شریف، اس کی مثال پریکٹیکلی جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اندر، انسان کے اندر جیسے دھڑکتا ہوا دل، یہ مدینہ شریف کی حیثیت ہے مومنین کے، اہل ایمان کے دلوں میں، جیسے وہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ گزشتہ دنوں اللہ کے فضل سے حرمین شریفین کی زیارت حاضری نصیب ہوئی، تو اس والے سے کچھ پریکٹیکلی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ ان دوستوں کے لیے، ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ جنہوں نے ابھی فرسٹ ٹائم، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، پوری مسلم امہ کے لیے اور خاص طور پہ سارے پاکستانیوں کے لیے یہ دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری دے، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم جانا ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہو جائے تھوڑی سی ہماری قومی ایئر لائن کی، پی آئی اے کی۔ تو پی آئی اے انتہائی، ان کے جو سٹاف جو ہے، ان کا عملہ جو ہے، ٹیم جو ہے، وہ انتہائی ایکسپرٹ ہے، وہ ایکسپرٹیز ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ ایکسپرٹ ہیں۔ ایشو صرف اور صرف یہ ہے جی کہ فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں۔ مینیجریل ایشوز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے، اور پی آئی اے کو دوبارہ سے اپنے اس معیار کے اوپر آنا چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے۔ اب ذرا سب سے اہم چیز، سب سے مین چیز جو میں نے وہاں پر دیکھی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ گروپس کی شکل میں یا ٹیم کی شکل میں حج اور عمرے کی ادائیگی، مطلب کہ گروپس کی شکل میں یا ٹیم کی شکل میں عمرے کی ادائیگی۔ حرمین شریفین میں سب سے اہم چیز جو مجھے لگی وہ یہ ہے جی کہ بہت سارے ممالک گروپس کی شکل میں ان کے لوگ آتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور ان میں اگر میں کچھ ممالک کے نام لوں تو ان میں جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، اور اس طرح سے یہ ازبکستان، الجزائر وغیرہ۔ تو یہ جو گروپس جو ہوتے ہیں ان میں ہر عمر کے مرد و خواتین ان گروپس میں ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ گروپس ہر عمر کے مرد و خواتین کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب ان گروپس کے 2 فائدے جو میں نے آبزرو کیے، میں نے جو دیکھے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں۔ سب سے پہلا کہ عمرے کے تمام مناسک کی جو ادائیگی ہے وہ مسنون طریقے سے ہو جاتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ گروپ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ انتہائی ایکسپرٹ اور پڑھا لکھا اور عالم ٹائپ ایک انسان ہوتا ہے، اور وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم بیت اللہ شریف کے طواف میں ہوتے ہیں، وہ 7 چکر ہوتے ہیں، کہاں سے وہ چکر سٹارٹ کرنا ہے وہ گروپ لیڈر بتا رہا ہوتا ہے، اور کس مقام پہ کون سی مسنون دعا پڑھنی ہے وہ اونچی آواز سے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور لوگ، ان کے جو گروپ ممبر جو ہوتے ہیں وہ پیچھے سے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی، وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں، ان کی توجہ کسی اور جگہ پہ مبذول نہیں ہوتی، یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سارے وہ اذکار ان کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، کہاں پر بوسہ لینا ہے، ملتزم پہ کیا کرنا ہے، حجر اسود، حتیم، تو وہ پوری مسنون طریقے سے، اور اسی طرح سے وہ صفا مروہ اور دیگر ارکان۔ اور بچھڑنے کا، پھر اس میں گم ہونے کا بہت بڑا جو ایشو ہوتا ہے، خاص طور پہ جو بچوں کے لیے
اور جو ایجڈ جو لوگ ہیں، بوڑھے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہیں وہ علیحدہ نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں، تو اس میں یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں، منیمائز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ عمرے کی ادائیگی اور اس کے مناسک جو ہیں وہ مصنون طریقے سے اس گروپ لیڈر کی وجہ سے، وہ جو اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک پڑھا لکھا اور عالم انسان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سارے اچھے طریقے سے ادائیگی ان کی ہوتی ہے. یہ سب سے پہلا فائدہ جو میں نے نوٹ کیا. اچھا، اس کا دوسرا اہم فائدہ، دونوں حرم میں، مسجد نبوی شریف میں بھی اور بیت اللہ شریف میں بھی، ایک تو پوری مسلم امہ کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پوری مسلم امہ کے افراد، مرد و خواتین وہاں پر موجود ہوتے ہیں، نمبر 1 پہ. اور دوسرا، اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہیں. مجھے وہاں پہ امریکہ کے لوگ بھی ملے، یورپین بھی ملے، تو ساری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو اپنے ملک کی نمائندگی جب وہ لوگ گروپس میں ہوتے ہیں، پراپر ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، وہ منظم ہوتے ہیں، وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، لوگ ان کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ انہیں فرض کر لے ریاض الجنہ میں جانا ہے تو وہ ایک لائن میں چل رہے ہوتے ہیں، حرم میں جانا ہے تو وہ ایک لائن میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نظم و ضبط کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ملک کا نام، ان کے کنٹری کا جو میسیج جو ہے وہ لوگوں میں، دوسرے ممالک میں بڑا اچھا جا رہا ہوتا ہے. لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس ملک کے لوگ ہیں، پوچھتے ہیں، تردد کرتے ہیں، اور اس ملک کا جو نام جو ہے اور اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں کہ جو میسیج ہے وہ بڑا پازیٹیو جا رہا ہوتا ہے کہ بڑے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے یہ جناب منظم لوگ ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں. یہ دوسرا بڑا فائدہ کہ اپنے ملک کا نام وہاں پہ روشن ہوتا ہے. آخر میں پیغام یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے آفیشلز کو بھی، اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ سطح پہ جو ٹور ایجنٹس جو عمرے کا، حج کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ گروپس کو ضرور پروموٹ کریں. میں انڈیویجولی میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ انفرادی سطح پہ بھی گروپس ضرور بنائیں. ان کی باقاعدہ ایک گروپ لیڈر ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہوگا، وہ اس کا ایکسپیرینس بھی کئی بار وہ حرمین جا چکا ہوگا، تو وہ ایک گائیڈ ہوگا آپ کا. آپ کو کسی اور پھر گائیڈ کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، آپ کو جو کم قیمت پہ چیزیں، میں انشاءاللہ اگلی 2-3 ویڈیوز میں یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال وہ پھر آپ کی ایک طرح سے رہنمائی کا اہتمام قدرتی طور پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کے یہ سارے عمرے کے جو ارکان جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اور سب سے بڑی بات مصنون طریقے سے ان کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی. ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.